السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے شبد سیکھیں گے جس کو ملا کر ہم جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں ویڈیو۔ تو پہلا شبد ہمارا ہے مفتوح۔ مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ اور اب ہم مفتوح شبد سے جملے بنائیں گے۔ تو ہمارا پہلا جملہ ہے دروازہ کھلا ہے، تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے باب مفتوح۔ باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے باب مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ کھلا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو دکان کھلی ہے، تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے محل مفتوح۔ محل عربی میں دکان کو بولتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلی ہے کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے محل مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دکان کھلی ہے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو آفس کھلا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے مکتب مفتوح۔ مکتب عربی میں آفس کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ تو ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے مکتب مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آفس کھلا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو روم کھلا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ عربی میں کہیں گے غرفہ مفتوح۔ غرفہ مفتوح۔ غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے غرفہ مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا روم کھلا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یہ کھلا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے ھذا مفتوح۔ ھذا مفتوح۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کھلا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو کھلا ہوا نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے ما فی مفتوح۔ ما فی مفتوح۔ ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلا ہوا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ما فی مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کھلا ہوا نہیں ہے۔ اور اب ہم سیکھیں گے افتح کے بارے میں۔ افتح عربی میں کھولو یا کھولنا کو کہتے ہیں۔ تو ان سے اب ہم جملے بنائیں گے۔ اور اب ہم افتح کو لے کر جملے بنائیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولو کو عربی میں کہیں گے افتح باب۔ افتح باب۔ افتح عربی میں کھولو یا کھولنے کو کہتے ہیں، اور باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح باب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ کھولو۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو کھڑکی کھولو، تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے افتح دریسا۔ افتح دریسا۔ افتح عربی میں کھولو یا کھولنے کو کہتے ہیں، اور دریسا عربی میں کھڑکی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح دریسا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کھڑکی کھولو۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو موبائل کھولو، تو اس کو ہم لوگ عربی میں اس طرح بولیں گے افتح جوال۔ افتح جوال۔ افتح عربی میں کھولو کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح جوال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا موبائل کھولو۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو نیٹ کھولو، تو اس کو ہم لوگ اس طرح بولیں گے افتح شبکہ۔ افتح شبکہ۔ افتح عربی میں کھولو کو کہتے ہیں، اور شبکہ عربی میں
نیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح شب کا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نیٹ کھولو۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو اسے کھولو تو اس کو ہم لوگ عربی میں اس طرح بولیں گے افتح ھذا، افتح ھذا۔ افتح عربی میں کھولو یا کھولنے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں اسے یا اسنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح ھذا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے کھولو۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو نہیں کھلا تو اس کو ہم لوگ عربی میں اس طرح بولیں گے ما افتح، ما افتح۔ ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور افتح عربی میں کھلا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ما افتح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں کھلا۔ اور اگر ہمیں یہ بولنا ہو کسی سے جاؤ کھولو اور لے آؤ تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے روح افتح وجیب، روح افتح وجیب۔ روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، افتح عربی میں کھولو یا کھولنے کو کہتے ہیں، وجیب عربی میں اور لے آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح افتح وجیب، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ کھولو اور لے آؤ۔ اور اب ہم سیکھیں گے دگ کے بارے میں۔ دگ عربی میں بجانا کو کہتے ہیں، دگ عربی میں بجانا کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کو بجانا ہو تو اس کو ہم لوگ بولیں گے دگ۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے یہ بولے بیل بجاؤ تو اس کو عربی میں بولیں گے دگ جرس، دگ جرس۔ دگ عربی میں بجاؤ کو کہتے ہیں اور جرس عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے دگ جرس، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بیل بجاؤ۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو ہارن بجاؤ تو اس کو ہم لوگ عربی میں بولیں گے دگ بوری، دگ بوری۔ دگ عربی میں بجاؤ کو کہتے ہیں اور بوری عربی میں ہارن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے دگ بوری، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہارن بجاؤ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا۔ اسی طرح کی لانگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔